بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر حسن اور حاضر ہوں متولی کعبہ کی 14ویں قسط کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ ایسی بے شمار اسلامک انفارمیشن سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں کرتے ہیں آج کی قسط کا آغاز۔ ایک دن جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو اپنے پاس جمع کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 72 سال ہو چکی تھی۔ تمام بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ میرے بچوں، تقریباً 30 سال قبل جب میں زمزم کی تلاش میں کھدائی کر رہا تھا تو مجھے امیہ کے بیٹے حرب نے ایک بیٹا ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تب میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے اور میری زندگی میں وہ زندہ رہیں تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ میں چاہتا ہوں اب اپنی نظر کو پورا کروں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تمام بیٹوں نے وہی جواب دیا جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا کہ آپ ہمیں صبر والوں میں سے پائیں گے۔ تمام بیٹوں کے اس جواب کے بعد آپ مطمئن ہو گئے اور اپنے ارادے سے قریش کو آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی آپ کی بیویوں نے شور مچا دیا اور آپ کی بیٹیاں لپٹ کر رونے لگیں، مگر آپ نے کسی کی بات نہ سنی اور اپنی بات پر مضبوطی سے قائم رہے۔ 10 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت کے مشہور کال نکالنے والے شخص صفوان کے پاس پہنچے۔ عرب کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایثار یعنی استخارہ کرواتے اور اس کام کے لیے ایک مخصوص آدمی استخارہ کرنے کے منصب پر فائز ہوتا تھا۔ یہ شخص تیروں سے پھال نکالتا تھا۔ اس طرح سب تیروں پر عبدالمطلب کے تمام بیٹوں کے نام لکھے گئے۔ آخر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ آپ کو تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سے بہت محبت تھی، مگر اس فیصلے کے بعد آپ کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار نہ ہوئی۔ ہر طرف مشہور ہو گیا کہ عبدالمطلب اپنے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ کی والدہ اور بہنیں رو رہی تھیں، مگر عبدالمطلب علیہ السلام اپنی ارادہ میں پختہ نظر آ رہے تھے۔ جناب عبداللہ کی والدہ کے قبیلے کے ایک شخص مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے، جو رشتے میں جناب عبداللہ کا ماموں تھا، عبدالمطلب علیہ السلام سے کہا، ہم عبداللہ کو ہرگز ذبح نہیں ہونے دیں گے جب تک اس کی قرآن اندازی نہ کی جائے۔ فدیہ کا مال ہم ادا کر دیں گے مگر آپ باضد رہے۔ آخر قریش کے معاہدین نے کہا، کیوں نہ ہم حجاز کی سب سے زیادہ غیب کی خبریں دینے والی کتبہ نامی عارفہ سے اس کا حل پوچھ لیں۔ عبدالمطلب اس بات پر راضی ہو گئے اور سب لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہ عارفہ مدینہ کے قریب ہجر نامی بستی میں رہتی تھیں۔ جب سب لوگ ہجر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ عورت خیبر میں موجود ہے۔ تمام لوگ خیبر پہنچے اور اس سے مدعا بیان کیا۔ اس عورت نے تمام حالات سن کر کہا کہ آج تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں آج رات اپنے موکل سے معلوم کروں گی کہ عبداللہ کو قربان کیا جائے یا اس کا کوئی نعم البدل موجود ہے۔ دوسرے دن جب سب لوگ قطبہ کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، آپ لوگوں کے ہاں مقتول کی دیت یا خون بہا کیا ہے؟ عبدالمطلب علیہ السلام نے فرمایا، 10 اونٹ۔ قطبہ نے کہا، اپنے وطن لوٹ جاؤ اور 10 اونٹ اور عبداللہ کی قرآن اندازی کرو۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دو، یہاں تک کہ قرا اونٹوں کے نام نہ نکل آئے۔ سب لوگ یہ حل سن کر خوش ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی گئی۔ 9 دفعہ عبداللہ کا نام نکلا اور آخری بار اونٹوں کا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے اور اللہ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ 100 اونٹ صفا و مروہ کے درمیان ذبح کیے گئے اور ہر خاص و عام کو جتنا مرضی گوشت لے جانے کی عام اجازت دی گئی۔ اس دن پورا مکہ کے لوگوں نے گوشت کھایا، حتیٰ کہ چرند پرند بھی بھوکے نہ رہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی قسط کے ساتھ اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے متولی کعبہ کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔